سیلاب آیا, بارش ہوئی, پانی آیا, زیادہ بارش ہو گئی, اور اس کے بعد ظاہر پنجاب سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ تھا, اس حوالے سے کام شروع ہوئے. سندھ میں بھی سیلاب آیا, بیان بازی شروع ہوئی. پہلے ابتدان تو بلاول صاحب کا بیان آیا کہ مریم بی بی اچھا کام کر رہی ہیں. پھر کچھ وزیروں نے پیپلز پارٹی کے نون لیگ پہ تنقید کی, جواب مریم نواز شریف صاحبہ نے جناب مناسب سمجھا, اور وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل ہی پڑا. پھر ایسا لگا کہ بس اب یہ ہائی پروفائل ہو گیا بہت معاملہ, پہ معاملہ ایوان تک پہنچ گیا, پہ معاملہ نائب وزیر اعظم تک پہنچ گیا ہے, اب سارے بڑے بیٹھ گئے ہیں, تو اب یہ معاملہ رک جائے گا. چونکہ پیپلز پارٹی نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایوان میں ہم قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے نون لیگ کا, اور یہ تو اب یہ معاملہ رک جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوا, بلکہ یہ تاثر دیا گیا, کہا نہیں گیا, تاثر دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اب اس طرح کی بیان بازی نہیں ہوگی ہماری سائڈ سے. لیکن اس کے ہی تھوڑی کچھ گھنٹوں بعد جو اگلا جلسہ ہوا تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے رگڑ دیا پیپلز پارٹی کو, اور یہ معاملہ اب عجیب و غریب حد تک پہنچ گیا, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سخت ترین بیان بازی جاری ہے, یہاں تک کہ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, وزیر داخلہ محسن نقوی, یہ سب اب اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور ابھی ایز وی اسپیک محسن نقوی صاحب کو کراچی بلایا ہے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے جو تازہ ترین بیان بازی ہوئی ہے, شرجیل انعام میمن صاحب سخت باتیں کی, یعنی انہوں نے تو وہ بھی یاد دلایا کہ معاہدے کر کے آپ بھاگ گئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ سب کچھ یاد دلایا شرجیل میمن صاحب نے. دیکھیں کیا کہا. میرا کر کے کون سی نئی پالیٹکس شروع کرنا چاہ رہے ہو؟ ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ, اس کو ہماری آڑ میں شٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ یہاں نہ کریں کہ یہ میری مرضی وہ میری مرضی, کوئی کسی کی مرضی نہیں. نفرتوں کے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی, آپ ان کے فالوورز نہ بنے, اور آپ نے اسپیچ رائٹرز کو شٹ اپ کال دے. جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے, وہی بولتا کہ اب آپ پنجاب کاٹ سکتے ہیں. ہم تو پاکستان کھپے والے ہیں بھائی, اس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ. ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ بھی مشکل حالات میں کوئی سیاست کرے. سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس موقع پہ بھی بسکٹ کے ڈبے میں اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں. سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں, جو صرف اور صرف کام کم اور ٹک ٹاکس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. میں نے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کے لیے کہا کہ اس سے میری بہن اس طرح بہن, آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہماری انگلیاں توڑ دیں گے, ہم چپ کر کے بڑھ جائیں گے. معاہدے کر کے ملک سے بھاگے نہیں, ہماری بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. کسی نے یہ بات بھی نہیں کہ بھائی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جاتے. پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کو یہ بھی یاد آ گیا کہ بھائی ایک بلدیاتی نظام بھی ہوتا ہے, وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ. ان کو یہ بھی یاد آیا کہ وہ ایک سعودی عرب بھی ہوتا ہے, وہ ایک معاہدہ بھی ہوتا ہے, وہ معاہدہ ٹوٹتا بھی ہے تو وہ کیوں توڑا آپ نے. یہ سارا کچھ بھی یاد آ گیا پیپلز پارٹی کو. اور ہزمہ بخاری صاحبہ نے بہت سخت بیان بازی کی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, آپ ذرا اس کا بھی ایک جھلک دیکھیے. میں نے مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا شرجیل میمن صاحب کا. آئیے آپ کو بہاولپور دکھاؤں, آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں, لودھرا دکھاتی ہوں, رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں. آپ مجھے کشمور لے چلیں, مجھے جیکب آباد چھوڑے, آپ مجھے نواب شاہ لے چلے, آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں, مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. ہر بات پہ آپ مرسوں کرتے ہیں, مرسوں یہ نہ کرسوں, مرسوں وہ نہ کرسوں. اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا, کیوں دیں گے. پنجاب لاوارث تو نہیں ہے. ہر وقت اجرا کی بات کریں تو وہ صوبائیت نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر اگر اپنے پنجاب کے حق کی بات کرے تو وہ صوبائیت. کل شرجیل میمن صاحب کے منہ سے میں نے سنا پنجاب وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے, مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہے. نہ گرنا پڑا آپ کو. کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پہ آپ 34 اٹیک کریں اور پنجاب جو ہے وہ دوسری گال بھی ادھر کر دے کہ جس سر ادھر بھی اے بھی رہ گیا. ایسا نہیں ہوگا. پنجاب لاوارث نہیں ہے. تو اب آپ کو ان بیانات سے ٹیمپریچر کا تو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ کس حد تک ہے, لیکن ان بیانات کی گونج واضح طور پر ایوانوں میں بھی سنی جا رہی ہے, ایوان زیری میں بھی, ایوان بالا میں بھی, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی. وہ کہہ رہی ہے شہری رحمان صاحبہ نمائندہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور انہوں نے تو یہ اندیا دے دیا گویا کہ بھئی اس طریقے سے معاملہ چلا تو پھر نہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے, ہم نئی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. شہری رحمان صاحبہ سینئر رہنما ہے, انہوں نے یہ کہا. کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. صوبائی کارڈ نہ کھیلیں. جب آپ کی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور وفاقی ہماری لیڈرشپ پہ ایسی انگلی اٹھتی ہے, معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے, تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے. ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. کوalition بینچز پہ ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. دیٹ از ویری کلیئر. اب لگتا ہے ایسا کہ شہری صاحبہ نے پھر کچھ پاس رکھا کہ ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن ہمیں مجبور نہ کریں, یہ والا ماحول. راجہ پرویز اشرف صاحب اگین بہت سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, وزیر اعظم پاکستان رہے, اور وہ عام طور پہ یہ لہجہ استعمال کرتے نہیں ہیں. آپ ایک جھلک دیکھیے اس میں, اس لہجے کی صحیح آپ کو
عکاسی نظر نہیں آئے گی، لیکن پوری تقریر دیکھیں آج کی ان کی تو بڑا سخت لہجہ تھا، بڑا اگریسو لہجہ تھا، اور انہوں نے شہری رحمان صاحبہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ اگر یہ رویہ نہیں بدلا پی ایم ایل این نے تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں، اور آپ جانتے ہیں نمبر گیم ہے سارا، اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے تو یہ معاملہ نہیں چل سکے گا حکومت کا۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا اس حد تک معاملہ جائے گا، میری رائے کہ ایسا بھی نہیں ہونے والا بھارت بوجود، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ دیکھیے راجہ پرویش صاحب نے کیا کہا۔ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں، عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا جناب اسپیکر، ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ یعنی پرویز اشرف صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کل کو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ہاؤس میں بیٹھنا مشکل ہے، یعنی وہ کہنا میں ایوان میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ویسے ہی ایوان میں مطلب کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو کہ کیا استعفے جو نہیں دے دیں گے، قائمہ کمیٹی سے تو دے دیا، اور تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تو اگر دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی جو کہ دوسری بڑی جماعت ہے عددی اعتبار سے، وہ ایوان میں ہی نہیں بیٹھ رہی، اور پھر پی ٹی آئی بھی اگر ایوان میں نہ بیٹھے تو ایوان خالی ہو جائے گا، ایوان میں بیٹھے گا کون پھر؟ اور پی ٹی آئی نے کو اس میں ذرا ایک چمک بھی نظر آئی ہے سارے ماحول میں، آئی بھی ہے اور نہیں بھی آئی۔ اسد قیصر صاحب نے آج کہا ہے پی ٹی آئی کے رہنما نے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، بھائی نمبر گیم ہے نا سارا، تو پیپلز پارٹی کو تو حکومت اچھی نہیں لگ رہی آج کل، تو پیپلز پارٹی لائے عدم اعتماد، نمبر گیم ہے، پی ٹی آئی بھی خود بھی تو عدم اعتماد کا شکار بھی آئینی طریقہ کار ہے، آپ لائے عدم اعتماد، ہم آپ کا دیتے ہیں ساتھ، اڑا دیتے ہیں حکومت، ایسا کر لیتے ہیں۔ لیکن شاید ان کو اندازہ بھی ہے کہ یہ معاملہ اتنا بھی کوئی پیچیدہ نہیں ہوا ہے، اگرچہ بیان بازی بہت سخت ہے، اسی لیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فرینڈلی فائر ہے پیپلز پارٹی کا۔ اسد قیصر صاحب نے کیا کہا یہ دیکھیں۔ ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے عدم اعتماد پیش کرے، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے، عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے۔ یہ کیا ماحول ہے، معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کب تک چلے گا، حل کیوں نہیں ہو رہا، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔